بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج آپ کو جو میں شاعری سنانے جا رہا ہوں وہ ایک جرأت مندانہ شجاعت سے بھرپور مولا غازی عباس کا ابن سعد کے 10 لاکھ کے لشکر کو خطاب ہے اور ان کے ساتھ مکالمہ ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنیے گا، بہت ہی دلچسپ اور فخر انگیز شاعری، پوری توجہ دیجیے گا، آپ کی روح بھی سرور سے جھوم اٹھے گی۔ اور دوستو، اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو پوسٹ کیسی لگی، تاکہ حوصلہ افزائی ہو چکے ہماری ٹیم کی اور ہم زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا مٹیریل آپ سے شیئر کر سکیں۔ تو پہلے میں آپ کو اس خطبے کا تھوڑا سا لب و لباب بتا دوں کہ یہ کس موقع پہ خطاب کیا مولا غازی عباس نے ابن سعد کے 10 لاکھ کے لشکر کو۔ دوستو، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات تھی۔ ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کر خیام حسینی کی طرف بڑھا تاکہ رات ہی رات میں حملہ کر کے حسینی لشکر کو نست و نابود کر دے اور واقعہ کربلا کو تاریخ میں جنگ کی شکل نہ بننے دے، اور مورخ یہ لکھے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ روح پذیر ہی نہیں ہوا، اس طرح کی کوئی جنگ ہوئی ہی نہیں۔ مولا حسین علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے اور یہاں سے مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا رحیم اور رحمان ہے۔ ایک بار درود پڑھ لیجئے اہل بیت کے پاک خاندان کے لیے، محمد و آل محمد کے لیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بات ہوئی تھی کہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کر چلا خیام حسینی کی طرف تاکہ رات ہی رات میں حملہ کرے اور تاریخ میں واقعہ کربلا کو جنگ نہ بننے دے۔ مولا حسین علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام وفا کے پروردگار کو آواز دیتے ہیں، غازی قریب آتے ہیں۔ غازی کا منہ چوم کے مولا حسین فرماتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، توجہ دیجئے گا ایک ایک لفظ پہ اور مزہ لیجئے گا اس خوبصورت خطبے کا۔ وفا کے پروردگار کو آواز دی، غازی قریب آئے۔ غازی کا منہ چوم کے حسین نے فرمایا، تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر۔ مولا غازی عباس کا مولا حسین منہ چوم کے فرما رہے ہیں، تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر۔ مرتضیٰ کی شبیہ ہے میری زندگی، شیر شیر جلی۔ غور کریں، 2 دفعہ لفظ آ رہا ہے شیر۔ مرتضیٰ کی شبیہ ہے میری زندگی، شیر شیر جلی میرا ایک کام کر۔ مولا غازی عباس کو سینے سے لگایا اور دوبارہ سے منہ چوم کے فرمایا، میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر۔ مولا غازی عباس فرماتے ہیں، میرے آقا حکم کیجیے۔ مولا حسین فرماتے ہیں، میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم، تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے، تیری جرت تو سب پہ اجاں ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے۔ مولا غازی فرماتے ہیں، مولا حکم کریں کیا کروں؟ مولا حسین فرماتے ہیں بن کے وارث سلونی کے منبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، بن کے وارث سلونی کے منبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے، جا انہیں جا کے سمجھا کے تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے۔ بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے ذات حیدر کے عکاس، کیا بات ہے آج نہج البلاغہ کا خالق کے ہے، واہ میرے لال عباس کیا بات ہے۔ مولا عباس اپنے آقا مولا حسین کا حکم سنتے ہیں اور ابن سعد کے 10 لاکھ لشکر کی طرف بڑی بے نیازی سے بڑھتے ہیں۔ جانے کا انداز نوٹ کیجئے گا،
پنجتن کی مدد بن کے اذن محمد، پنجتن کی مدد بن کے اذن محمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا، آج تیگے دہم سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا۔ سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا، کس ادا سے مقدس نمازی چلا، مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا، یا علی آپ خود ہے کہ غازی چلا۔ مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا، یا علی آپ خود ہے کہ غازی چلا۔ سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا، کس ادا سے مقدس نمازی چلا، مرتضیٰ سے محمد کو کہنا پڑا، یا علی آپ خود ہے کہ غازی چلا۔ اس رنگ میں عباس چلا ملک الموت نے کبریا سے کہا، بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا، قبضے ارواح میرے تو بس میں نہیں، اگر علی کے علی کو جلال آ گیا۔ اس رنگ میں عباس چلا ملک الموت نے کبریا سے کہا، بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا، قبضے ارواح میرے تو بس میں نہیں، اگر علی کے علی کو جلال آ گیا۔ یزیدی فوج نے جاسوس بھیجا کہ جا دیکھا کون آ رہا ہے۔ جاسوس واپس آ کے کہتا ہے، یزیدی فوج کو مخاطب ہو کر جاسوس کہہ رہا ہے، بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے، دو جری خاندانوں کا سنگم ہے، جے اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے۔ جاسوس ابن سعد سے کہتا ہے، بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے، دو جری خاندانوں کا سنگم ہے، یہ اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے، موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، اس کی تلوار کا وار ہموار ہے، دبدبا روب تمکتن پرسکوں، دبدبا روب اور تمکتن پرسکوں، اپنی ہر ایک ادا سے یہ کرار ہے۔ کیا کہتا ہے جاسوس ابن سعد سے، بزدلو اب قضا کی تیاری کرو، آنے والا حسینی علمدار ہے، دو جری خاندانوں کا سنگم ہے، یہ اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے، موت کو اس کے سائے سے لگتا ہے ڈر، اس کی تلوار کا وار ہموار ہے، دبدبا روب اور تمکتن پرسکوں، اپنی ہر ایک ادا سے یہ کرار ہے۔ لشکر یزید نے ابھی دیکھا نہیں مولا غازی عباس کو آتے ہوئے، صرف حلیہ سنا ہے اور آنے کا انداز سنا ہے، اور ان کی کیا حالت ہو رہی ہے یہ اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سروں پہ صہب قضا چھا گیا، سب یہ سمجھے کہ قہر جلی آ گیا، سب سروں پہ صہب قضا چھا گیا، سب یہ سمجھے کہ قہر جلی آ گیا، جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ علی آ گیا، جو تھے بوڑھے جوانوں سے کہنے لگے ہم غلط ہیں کہ سچ مچ علی آ گیا۔ اشل پہ سوار ہو کے چلا عباس، 10 لاکھ کے لشکر کے اتنا قریب پہنچا حسین کا غازی کہ ابن سعد کے گھوڑے کے کان سے عباس کے گھوڑے کے کان جا ملے۔ 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مخاطب ہوئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ بد چلن بے ادب لا نسب شامیوں، بد چلن بے ادب لا نسب شامیوں، بد چلن بے ادب لا نسب شامیوں۔ عباس مخاطب ہو رہے ہیں ابن سعد اور اس کے 10 لاکھ کے لشکر سے، بد چلن بے ادب لا نسب شامیوں، یہ ہجوم بغاوت یہاں کس لیے، تم ہو حیوان سیرت گروہ در گروہ، منہ اٹھائے چلے ہو وہاں کس لیے، ذی کرم ذی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت برا کارواں کس لیے۔ مولا غازی عباس ابن سعد اور 10 لاکھ کے لشکر سے سوال کر رہے ہیں، ابن سعد کے گھوڑے کے کان کے ساتھ کان ملائے کھڑے ہیں اور مخاطب ہیں، بد چلن بے ادب لا نسب شامیوں، یہ ہجوم بغاوت جہاں کس لیے، تم ہو حیوان سیرت گروہ در گروہ، منہ اٹھائے چلے آئے ہو وہاں کس لیے، ذی کرم ذی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت برا کارواں کس لیے، کیوں یہ لشکر بلا تم بلا ہو بھی کیا، جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے، کیوں یہ لشکر بلا تم بلا ہو بھی کیا، جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے۔ سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی نام ہے، سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی نام ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔ بد چلن بے ادب لا نسب شامیوں کے 10 لاکھ مجمع میں سے
ایک بندہ آگے بڑھا اور بولا ہم نہیں جانتے حسین کون ہے، ہم نہیں جانتے حسین کون ہے۔ غازی فرماتے ہیں آؤ تمہیں میں بتاؤں حسین کون ہے۔ غازی فرماتے ہیں آؤ تمہیں میں بتاؤں حسین کون ہے۔ اب میرے مولا غازی عباس مولا حسین کا ابن سعد اور 10 لاکھ کے لشکر کو تعارف کروا رہے ہیں۔ نام خود جس کا رکھا یزدان نے، نام خود جس کا رکھا یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا۔ نام خود جس کا رکھا یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے ناد علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا۔ وہ شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جس میں محمد پہ زیادہ چلا۔ کیا تعارف کروا رہے ہیں مولا غازی عباس اپنے آقا مولا حسین کا؟ نام خود سے جس کا رکھا یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے ناد علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا۔ وہ شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جس میں محمد پہ زیادہ چلا۔ جو میں ہوں دیکھتا دیکھ لو تم مگر، مولا غازی عباس بتا رہے ہیں لشکر یزید کو، جو میں ہوں دیکھتا دیکھ لو تم مگر، شاہ کے خیمام سے دور ہو جاؤ گے۔ جو میں ہوں دیکھتا دیکھ لو تم مگر، شاہ کے خیام سے دور ہو جاؤ گے، بھول جائے گی ہنسنے کی عادت تمہیں، بلکہ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی، دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی، اس سے الجھو گے مقہور ہو جاؤ گے۔ دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی، اس سے الجھو گے مقہور ہو جاؤ گے۔ میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو 10 کے 10 لاکھ مفرور ہو جاؤ گے۔ کیا کہتے ہیں؟ جو میں ہوں دیکھتا دیکھ لو تم مگر، شاہ کے خیام سے دور ہو جاؤ گے، بھول جائے گی ہنسنے کی عادت تمہیں، بلکہ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے۔ دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی، اس سے الجھو کے مقہور ہو جاؤ گے۔ میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو 10 کے 10 لاکھ مفرور ہو جاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں مولا غازی عباس، جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم، جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی، اہم کو اس سے لڑنے کو آتے ہو تم۔ واہ توجہ طلب، جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم، جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی، اہم کو اس سے لڑنے کو آتے ہو تم۔ 10 لاکھ کے یزیدی لشکر میں سے کسی نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا، عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ آگے سے مولا عباس جواب دیتے ہیں، چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے۔ مولا غازی عباس جواب دے رہے ہیں یزیدی لشکر کو اور اپنا تعارف کروا رہے ہیں اس کو جس نے کہا کہ عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا۔ اب مولا عباس سے بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کی پھیر سے، میں وزیر حسین اور مشیر حسن، میں وزیر حسین اور مشیر حسن، اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے، نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر بھی الجھے ہو تطہیر کے شیر سے۔ نہ گناہوں کی حد نہ پدر کی سند، پھر بھی الجھے ہو تطہیر کے شیر سے۔ شہر اسیاں کے ابتر مکینوں سنو، شہر اسیاں کے ابتر مکینوں سنو، تم نکلے گندگی کے کس ڈھیر سے۔ موت خود مجھ سے ڈرتی ہے، میں کیا ڈروں، کانپتی ہے قضا میرے اس ہاتھ سے۔ اہم کو قتل کی دھمکیاں اور مجھے، اہم کو قتل کی دھمکیاں اور مجھے، بزدلی کی توقع اور عباس سے۔
چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کی پھیر سے، میں وزیر حسین اور مشیر حسن، اس حقیقت کو سمجھو گے تم دیر سے، نا گناہوں کی حد نا پدر کی سرد، پھر بھی الجھے ہو تطہیر کے شیر سے، شہر اسی کے ابتر مکینوں سنو، تم نکلے گندگی کے کس ڈھیر سے، موت خود مجھ سے ڈرتی ہے، میں کیا ڈروں، کانپتی ہے قضا میرے اس ہاتھ سے، احمد کو قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع اور عباس سے۔ اور جلال میں آتے ہیں اور مولا عباس اور جلال میں آ کے فرماتے ہیں، اگر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں، موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے، تیگ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، تیگ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے۔ اگر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں، موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے، تیگ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، تیگ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے۔ واہ! کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے، کیا کروں کہ کرم میری گٹھی میں ہے۔ کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے، کیا کروں کہ کرم میری گٹھی میں ہے۔ دوسرا امر شبیر ہے ساتھ میں، دوسرا امر شبیر ہے ساتھ میں۔ آقا حسین علیہ السلام کا حکم تھا کہ عباس جنگ نہیں کرنی، صرف گفتگو کرنی ہے۔ کیا کروں کہ کرم میری گٹھی میں ہے، دوسرا امر شبیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں۔ مولا غازی عباس فرما رہے ہیں کہ امر شبیر نہ ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ عباس کس کا نام ہے، کسے کہتے ہیں عباس، تمہیں دکھاتا کہ شجاعت بھی جس پہ ناز کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کروں کہ کرم گٹھی میں ہے، کیا کروں کہ کرم میری گٹھی میں ہے، دوسرا امر شبیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہے اور آ جائیں روحیں میرے ہاتھ میں۔ دوبارہ سے ذرا لطف لیجئے گا اس گفتگو کا۔ اگر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں، موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے، تیگ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، تیگ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے۔ کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے، کیا کروں کہ کرم میری گٹھی میں ہے، دوسرا امر شبیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہے، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہیں اور آ جائیں روحیں میرے ہاتھ میں، اور آ جائیں روحیں میرے ہاتھ میں، اور آ جائیں روحیں میرے ہاتھ میں۔ دوستو، جس کو یہ شاعری، یہ خطبہ، یہ کلام، یہ شان مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام پسند آئی ہو، لائک کر کے کمنٹ کرے اور اس کو شیئر کرے تاکہ دنیا مسلم فخر کر سکے مولا غازی عباس علمدار کی شان پہ، اور پتہ لگ سکے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ اور اس نعرے کے ساتھ اختتام کرتے ہیں آج کی اس محفل کا، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعدو۔